اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا ایک عمل آپ کو دے رہا ہوں، سورہ اخلاص کا۔ تو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو محبت، تسخیر کے اعمال اور ہر حاجت کے لیے آپ گارنٹی شدہ کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عمل سے۔ معزز سامعین، پہلے میں وظیفے کا طریقہ بتا دوں، اس کے بعد پھر اس سے کیا کیا فوائد، کیسے آپ نے حاصل کرنے ہیں، اپنا کام کیسے کرنا ہے، دوسروں کا کام آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے تفصیل ویڈیو دیکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے اس کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے شعبان میں بدھ، جمعرات، جمعہ، منگل کا دن گزار کر جو دن آئے، بلکہ جو رات آئے، اس رات سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جو بدھ کی رات ہوگی، جمعرات کی رات بھی آپ نے پڑھنا ہے اور شب جمعہ میں بھی آپ نے پڑھنا ہے، 3 راتیں آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فجر کے بعد کریں گے، مطلب کہ آپ دن کو کریں گے، رات کو آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ بدھ سے شروع کریں گے، بدھ، جمعرات، جمعہ کو آخری دن ہوگا۔ اب آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ نوٹ فرما لیں۔ اول آپ نے اپنے پاس ایک علیحدہ کمرے میں، جہاں پر کسی جاندار کی تصویر نہ ہو، ایسے کمرے میں آپ نے قبلہ روح بیٹھ کے اپنے پاس ایک گلاس پانی بھی رکھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یا اللہ اس کی روحانیت میری زبان سے، میرے قلم سے جاری فرما دے۔ یہ نیت آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، زبان سے کرنی ہے، دل سے نہیں۔ اب آپ نے 3 دن کی نیت کر کے روزانہ سورہ اخلاص 1002 بار پڑھنا ہے۔ 1002 بار آپ نے پڑھنا ہے، ڈیلی یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 دن کے بعد جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس وظیفے کو روزانہ آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو اصحاب بدر کے مقدار کر 313 کریں گے، یا اس طرح آپ اس کو 500 بار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات زیادہ ہوں گے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ 200 بار صبح پڑھیں، 200 بار شام کو پڑھیں، تو پھر اس کے برکات دیکھیں۔ اب معزز سامعین، جب آپ اس کے عامل بن جائے تو آپ نے اس سے کیسے کام لینا ہوگا، اس کے کام کے حوالے سے انشاءاللہ میں، اگر یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا، آپ نے اس کے عامل مطلب آپ نے عامل بننے کی تہیہ کر رکھی ہیں، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، اس کے عامل بن جائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی نقوش بھی میں آپ کو دوں گا، اس کے نقوش سے بھی آپ کام لے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے اس سے، اگر حاجت کے لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھے سوائے زوال کے۔ اب صلاۃ حاجت میں آپ نے ہر بار الحمد شریف کے بعد، مطلب سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی کا جو پہلا جز ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ، جتنا بھی میں نے جو بھی پڑھا یہ اپنے دربار میں قبول فرما لے، اس کا ثواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتا ہوں، یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے اور حبیب علیہ السلام کی وسیلے سے میری فلاں حاجت پوری فرما دے۔ انشاءاللہ اسی دن آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ کے امر سے پوری ہوگی۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اگر آپ تسخیر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 بار تسخیر کی نیت کر کے آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تسخیر کی نیت کر کے۔ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو جو صبح و شام آپ پڑھائی کرتے ہیں عامل بننے کے بعد، تو اپنے پاس ایک عرق گلاب کی بڑی بوتل رکھ لیں اور اس پر دم کیا کریں۔
یہ جو آپ پہلے دن سے دم کر لیں گے، روزانہ صبح اٹھتے وقت تھوڑا سا عرق گلاب اپنے چہرے پہ لگائیں اور رات کو سوتے وقت بھی لگائیں. آپ ہفتہ کر لیں، میں نہیں کہتا، پھر آپ خود کہیں گے. اسی طریقے سے اب جائز محبت کے لیے میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاکی ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان اگر ناچاکی ہیں، اس طرح کی جائز کام کے لیے، ناجائز کے لیے آپ کریں گے آپ کا ٹائم برباد ہوگا، آپ کا یقین بھی خراب ہوگا. تو ناجائز کے لیے لڑکے یا لڑکی کے لیے اس کو نہ کریں. یہ قرآن پاک ہے، کلام اللہ ہے، تو یہ ایسے بد فعلی کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے پھر زیادہ لوگ بدظن ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا مقصد ہی ناجائز ہوتا ہے، آپ کا ذہن غلاظت سے بھرا ہوتا ہے، تو غلاظت پہ قرآن پاک اثر نہیں کرتا. تو جائز محبت کے لیے آپ نے 11 عدد کالی مرچی لینے، ٹھیک، کالی مرچ جو گول ہوتی ہے یہ آپ نے لینی ہے. اب آپ نے شب جمعہ میں یا پھر آپ ایسے کریں کہ جمعے کے دن یا جمعرات کے دن یا اتوار کے دن، ان 3 دنوں میں آپ بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو یہ عمل کریں، مغرب کے بعد سے لے کر تہجد تک. لیکن اگر بوجہ مجبوری آپ رات کو نہیں کر سکتے تو دن کو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اب ہر مرچ پر آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور آخر میں یہ جب آپ 11 بار مکمل کر لیں تو یہ کہنا کہ یا اللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے فلاں کے دل میں میری محبت پیدا کر دیں، اس پر دم کر دیں، وہ مرچی علیحدہ رکھ لیں. اس طرح 11 مرچوں پر 11 بار پڑھ کے آخر میں اپنا جو مدعا ہے، جو آپ کی چاہت ہے، وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اب آپ نے ساری مرچیں اکٹھی کر کے آگ میں ڈال دینی ہے. اب پہلے دن آپ نے عمل کیا، اب آپ دیکھیں کہ بھائی آپ کا کام ہو گیا یا نہیں. اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے دن کر لیں. تیسرے انتہا اس کی ساتھ ہے، جتنا آپ کا تصور پختہ ہوگا اتنا ہی کام زیادہ ہوگا. اور مزید آپ اس سورہ اخلاص کو جو 300 بار 200 بار صبح و شام پڑھیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی بندش بھی دور کر دے گا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور اسی کے ذریعے سے آپ کی حاجت روائی بھی ہوگی. معزز سامعین، میں بڑے دل سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی عملیات کے میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے، یا وہ عملیات کے میدان میں تو قدم نہیں رکھنا چاہتا لیکن اپنے لیے کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کم از کم اتنا چاہیے کہ سورہ اخلاص کی زکوٰۃ لازماً ادا کریں. بس یہ ایک وظیفہ آپ کے ہر کام کے لیے بہتر سے بہترین ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ نے شیئر کی یا آپ کو پسند آئی، آپ نے لائک بھی کیا، کمنٹس میں درود پاک بھی لکھا، تو انشاءاللہ اس کی نقوش بھی 2 دن 3 دن تک میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا. امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آئے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.